تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ سوشل میڈیا پر اکثر آپ نے اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں ایک پیر صاحب اپنے مریدین کو صرف ٹچ کرتے ہیں اور مرید کے بدن میں ایک بجلی سی دوڑنے لگتی ہے۔ یہ بندر کی مانند چھلانگیں مارنے لگتا ہے تو کوئی زمین پر لیٹ کر اس طرح تڑپتا ہے کہ جیسے کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ دوستو، یہ کرامت صرف کوئی ایک پیر صاحب کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ یہ ایک سلسلہ طریقت ہے جسے ہم سلسلہ سیفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سلسلہ سیفیہ میں شامل لوگ اپنے پیر و مرشد سیف الرحمن مبارک کی نسبت سے سیفی کہلاتے ہیں، تاہم بعض لوگ اور اکثر ناقدین انہیں ازراہ مذاق، کرنٹ والے مولوی یا پھر ڈانسر مولوی کے خطابات سے بھی نوازتے ہیں۔ کچھ لوگ سیفیوں کو ایک علیحدہ فرقہ خیال کرتے ہیں اور بعض تو انہیں ایک علیحدہ مذہب کا پیروکار بھی کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے سلسلہ سیفیہ کے بارے میں کچھ انتہائی اہم باتیں کہ اس سلسلے کی شروعات کیسے ہوئی، سلسلہ سیفیہ کے عقائد کیا ہیں اور یہ کرنٹ والا رقص کیوں انجام دیتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس معلوماتی ویڈیو کی۔ سلسلہ سیفیہ کے اراکین اپنے سر پر مخصوص سفید رنگ کا امامہ اور سفید ہی رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی داڑیاں بڑی اور مونچھیں صاف رکھتے ہیں، تاہم سیفیوں کی وجہ شہرت ان کا مخصوص ذکر ہے کہ جس میں یہ لوگ ایک بڑے ہال میں جمع ہوتے ہیں اور اپنے نامزد خلیفہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ خلیفہ اپنے مریدین کے ہاتھ پکڑ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہاتھ جھٹکتا ہے تو یہ مرید تڑپنے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے، ایک دوسرے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دیواروں میں ٹکرے بھی مارنے لگتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یوں گمان ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کسی ہائی وولٹیج کرنٹ کی تار کو پکڑ لیا ہو۔ سیفیوں کے اس عمل پر ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے، تاہم سلسلہ سیفیہ کے ماننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر اور ورد کرتے ہیں تو ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ اس وجد اور ذکر کے بارے میں وہ حضرت باقی باللہ اور حضرت برہان الدین سرہندی کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جب ان شخصیات پر وجد طاری ہوتا تو یہ لوگ بھی خوب چھلانگیں لگاتے اور دیواروں سے سر ٹکرایا کرتے تھے۔ سیفی اپنے آپ کو سنی، حنفی، فقیہی، ماتریدی کہلواتے ہیں۔ صوفیہ اور اولیاء کرام کی عقیدت، ذکر و اذکار اور سیرت و میلاد کی محافل میں شرکت کے سبب بہت سے لوگ انہیں بریلوی مکتبہ فکر سے قریب ترین سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ بریلوی سیاسی جماعتوں جیسے تحریک لبیک پاکستان میں بھی شامل ہیں اور باقاعدگی سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، تاہم بریلوی حضرات بھی ان کے ذکر و اذکار اور وجد کی طرز کی وجہ سے انہیں لے کر مخمصے کا شکار ہیں۔ دوستو، سلسلہ سیفیہ کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں، بلکہ یہ سلسلہ پچھلی یعنی 20ویں صدی عیسوی میں ہی منظر عام پر آیا ہے۔ سلسلہ سیفیہ کی بانی اخندزادہ سیف الرحمن مبارک ہیں، جنہیں عموماً حضور مبارک سرکار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سیف الرحمن مبارک کی پیدائش سن 1925 عیسوی میں افغانستان کے صوبے ننگرہار کے گاؤں بابا کلی میں ہوئی، جو جلال آباد سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سیف الرحمن مبارک نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ مذہبی تعلیم کے لیے آپ نے تقسیم ہند سے قبل پشاور شہر کا رخ کیا۔ یہیں آپ نے 32 سال کی عمر میں سلسلہ نقشبندیہ میں شمولیت اختیار کی۔ جب آپ کے پیر و مرشد کی وفات ہوئی تو انہوں نے سیف الرحمن مبارک کو اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ آپ نے افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور لوگوں کو ذکر و وجد کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ سال 1978 یعنی روس و افغانستان جنگ سے کچھ عرصہ قبل سیف الرحمن مبارک نے پہلے خیبر پختونخوا کے علاقے نوشیرہ اور بعد میں باڑہ میں اپنا ایک مرکز بنایا۔ یہاں آپ نے ایک مسجد اور اس سے منسلک مدرسہ بھی تعمیر کروایا، جس میں آپ کے بنائے صوفی سلسلے یعنی سلسلہ سیفیہ کی تعلیمات دی جاتی۔ یہاں مقامی مذہبی شخصیات جن کا تعلق دیوبندی مکتبہ فکر سے تھا، یہ آپ کے سخت خلاف ہو گئیں اور انہوں نے آپ کی تعلیمات کے خلاف فتوے دینا شروع کر دیے۔ جب ان دونوں جماعتوں کے درمیان حدت بہت زیادہ بڑھ گئی اور بات فتووں سے آگے نکل کر خون خرابے تک جا پہنچی تو سلسلہ سیفیہ نے بھی ایک عسکری ونگ انصار الاسلام کی بنیاد رکھی۔ دیوبندی مکتبہ فکر کے گروہ لشکر اسلام اور سلسلہ سیفیہ کے گروہ انصار الاسلام کے مابین
کئی خونریز جھڑپیں ہوئیں جس میں سینکڑوں افراد ماری گئی، یہاں تک کہ سن 2008 میں حکومت پاکستان نے لشکر اسلام اور انصار الاسلام دونوں ہی پر پابندی عائد کر دی اور انہیں دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ حالات کی ناسازی کو دیکھتے ہوئے سلسلہ سیفیہ کی بانی اخندزادہ سیف الرحمن لاہور منتقل ہو گئی۔ سلسلہ سیفیہ میں چاروں سلسلہ ہائے تصوف یعنی نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کی باقاعدہ خلافت و اجازت دی جاتی ہے۔ سلسلہ سیفیہ جو خود کو تصوف کا ایک سلسلہ کہتا ہے، اس کے اکثر نظریات و عقائد بریلوی مکتبہ فکر سے انتہائی قریب ترین ہیں، تاہم دیوبندی مکتبہ فکر اور سلسلہ سیفیہ کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی جماعتیں نہ صرف ایک دوسرے کی تکفیر کرتی ہیں بلکہ ماضی میں ان کے درمیان سخت پرتشدد واقعات بھی رونما ہوتے رہے ہیں۔ سلسلہ سیفیہ کی بانی اخندزادہ سیف الرحمن نے لاہور میں وفات پائی اور یہیں ہر سال ان کا عرس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان، ایران، بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت دنیا کی دیگر ممالک سے ان کے مریدین شرکت کرتے ہیں۔ سلسلہ سیفیہ کے پیروکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی نمائندگی لاکھوں میں ہیں۔ دوستو، یہ تھی سلسلہ سیفیہ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات، جنہیں بعض ناقدین کرنٹ والی مولوی اور بعض ڈانسر مولوی بھی کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔